نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کریم نے ہمیں اپنے نام کی نسبت سے، اپنا دین سیکھنے کی نسبت سے ایک فخر جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں کامیاب فرمائے اور ہماری جو زندگی رہ گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے استعمال کرنے والا اور اپنی رضا کے طریقوں پہ گزارنے والا فرما دیں، اللہم آمین۔ آج 13 اگست ہے اور کل انشاءاللہ 14 اگست ہے، تو 14 اگست سے ہمیں وطن کی یاد ایک آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک وطن عطا فرمایا ہے، ایک سرزمین عطا فرمائی ہے جس کو اپنا وطن ہم کہتے ہیں۔ اس دور میں ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں اس سینس آف وطن ہوڈ کہہ لیں، نیشن ہوڈ کہہ لیں، اس سے ہم کو دور کر دیا گیا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنی اس قومیت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اسلام کے نام پر ملک دیا ہے، اس پہ بھی ہم کو فخر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بڑی سعادت ہم کو یہ دی ہے کہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اس کو بہت سے لوگ کنفیوز کرتے ہیں، آج کل اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یقین رکھیں کہ جن لوگوں نے قربانی دی، جن لوگوں نے تحریک چلائی، جن لوگوں نے اس کے لیے ووٹ ڈالے، وہ سب یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسا زمین کا خطہ چاہیے جہاں پر ہم اپنی زندگی اسلامی حکامات کے مطابق آسانی کے ساتھ گزار سکیں۔ تو یہ اسلامی وطن جو ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ وطن تو خود بھی ایک نعمت ہے، لیکن اسلامی وطن یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ اس میں ہم بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خطرے کے اسلامی کلچر اور تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم کر نہیں رہے۔ ہم اس لیے نہیں رہے کہ پوری دنیا کے اوپر جسے ہم گلوبل کلچر کہتے ہیں، یا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ملٹی نیشنل کلچر ہے۔ ملٹی نیشنل کس طرح ہے کہ اس کلچر کے اندر کنزیومرزم کو بھالا جاتا ہے کہ خرچ کریں، کنزیوم کریں، زیادہ چیزیں خریدیں، ان کو استعمال کریں، برانڈز یوز کریں۔ تو اس لحاظ سے ہمارے لائف اسٹائل کو بنا دیا گیا ہے، طرز زندگی یہ بنا دیا گیا ہے کہ ہماری ساری توجہ اس کے اوپر رہے کہ ہم کس طرح رہ رہے ہیں مادی لحاظ سے، کیا پہن رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کس طرح اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو کوکا کولا، میک ڈونلڈز، KFC، موویز، یہ ساری چیزیں اس کلچر کا حصہ بن گئی ہیں۔ اس میں رہتے ہوئے جب ہم مستقل اس کلچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو یورپ سے آیا ہے، یا ویسٹ سے آیا ہے، یا امریکہ سے آیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس سے ہم آہنگ کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اسلام کے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ حدیث شریف ہم نے ذکر کی تھی، آج عامر جواد صاحب نے بھی بتایا اس کے بارے میں۔ تو دوست کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ آدمی زیادہ وقت گزارے۔ تو زیادہ وقت ہمارا کس طرح گزر رہا ہے؟ اسی گلوبل کلچر کے اندر گزر رہا ہے۔ تو ہمارا چیلنج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 14 اگست ہمیں جو کل آنے والا ہے، خوشیاں منانے کا ایک موقع تو ہے، لیکن خوشیاں منانے کا طریقہ یہ جھنڈے لگا لیں، قمقمے لگا لیں، لائٹیں لگا لیں، گھوم پھر کے آ جائیں، یہ بہت ہی وقتی طریقہ ہے خوشی منانے کا، دیر پا طریقہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زبان سے بھی شکر ادا کریں اور عمل سے بھی۔ تو زبان سے تو ہم انشاءاللہ کریں گے، آج بھی کریں گے، رات کو بھی کریں گے، صبح بھی کریں گے، زندگی بھر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی ملک میں پیدا کیا اور ایک اسلامی ملک کی ذمہ داریاں ہم کو دیں کہ ہم اس ملک کے لیے جو کچھ بھی کریں گے انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت میں اجر کا باعث بن جائے گا، کیونکہ ہماری نیت ہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس عطا کردہ اسلامی ملک کو مضبوط کر دیں، اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم انفرادی طور پہ، یعنی جیسے میں ہوں تو میں کس طرح زندگی گزاروں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دین اور ملک دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی میں حفاظت کا اس کی میں حفاظت کرنے والا بن جاؤں۔ تو جب میں دین کے لحاظ سے چلوں گا تو مجھے 2 چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ ایک یہ کہ جس ملک میں رہتا ہوں اس ملک کو بھی دینی لحاظ سے مضبوط کیا جائے، اس کے آئیڈیالوجیکل سرحدوں کی حفاظت کی جائے۔ نمبر 2، کیونکہ جب اس کی آئیڈیالوجیکل سرحدوں کی حفاظت ہوگی تو وہ اسلام کا قلعہ بن جائے گا، تو تمام کفار اس کے اوپر حملہ کریں گے، تو اس کی جو فزیکل باؤنڈریز ہیں ان کی بھی حفاظت کی جائے، اس کو دفاعی طور پہ مضبوط بنایا جائے، دنیاوی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس معاشرے میں دیکھیں ہمارا اس وقت جو چیلنج بن گیا پاکستان کے معاشرے میں کہ اس میں اخلاقی اقدار ختم ہو گئی ہیں، ظلم بہت بڑھ گیا ہے اور علم ختم ہو گیا ہے، بڑی سوچ ختم ہو گئی ہے۔ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ محمد کوٹ ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک نشئی اور ایک بچہ یہ ریلوے کی پٹریوں میں جو لوہے کے بولٹ لگے ہوتے ہیں وہ کھول کے لے کے جا رہے تھے کہ اس کو بیچ کے
کچھ پیسے لے لیں گے۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ریلوے کی پٹری سے بولٹ چرانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ چوری ہے، جب ٹرین الٹے کی تو کتنے لوگوں کی موت واقع ہو جائے گی، کتنے لوگ زخمی ہو جائیں گے، کتنے لوگ اپنے ہاتھ پاؤں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑی سوچ کا ختم ہونا ہے۔ بس یہ پتا ہے کہ یہ بولٹ جو ہے 2 روپے کا بک جائے گا، اور نشے کا انجیکشن جو ہے 100 روپے کا آتا ہے، اتنے بولٹ بیچوں گا تو اتنا ہو جائے گا، بس یہ ذہن رہ گیا ہے۔ اسی طرح یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اس میں بڑے بھی سوچیں اور بچے بھی سوچیں کہ موبائل کے اوپر جو ہم یہ اسٹریکیں بھیجتے ہیں، جو ہم یہ چھوٹی چھوٹی اپنی تصویریں وغیرہ شیئر کرتے ہیں، سارا کچھ اس سے ذہن جو ہے محدود ہو جاتا ہے۔ اس میں آدمی مادیت اور اپنی خود پسندی کے اندر ایسا پھنس جاتا ہے، کسی بڑی سوچ کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو نیگیٹو چیز کی کمی کی جائے، یعنی کہ موبائل کو کم کیا جائے، اس کا استعمال صرف ضرورت کے تحت رکھا جائے۔ تو جو بڑے لوگ ہیں وہ بچوں کو پیار محبت سے سمجھائیں اس بات کو، ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ سوشل سیٹ اپ کے اندر وہ بری طرح جکڑے جا چکے ہیں، لیکن ان کو سمجھایا جائے تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ تو اس میں سب سے پہلے خود اچھے مسلمان بنیں، اور تاکہ ہماری دعاؤں کے اندر اثر ہو، ہماری بات میں روحانیت پیدا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم دعا کب کر سکتے ہیں؟ جب خود ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کر لیں۔ تو اہل اللہ سے بہت جوڑ کے رہیں، ان کی بڑی قدر کر لیں۔ یہ جو آج نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، کل یہ نظر نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بڑی نعمت ہے جس کی ہم ناقدری کر رہے ہیں۔ تو اہل اللہ کے ساتھ بہت جڑ کے رہیں، ان سے جو لے سکتے ہیں لے لیں، اپنی خواہشات کے اوپر قابو رکھیں، اور جیسے حدیث شریف ہے نا کہ القیس یعنی عقل مند، چالاک، ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور آخرت کے لیے کام کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو نفس کی خواہشات کے اوپر چلتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں باندھ کے رکھے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ہم گناہ گاروں کو نیکوکاروں کو ایک طرح کر دیں گے۔ تو بس اللہ تعالیٰ اس غلط فہمی سے نکال دیں اور اپنا فضل فرمائے، اپنا رحم فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس ملک کے لیے بہت دعائیں کریں، اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے بہت دعائیں کریں۔ اس میں بسنے والے لوگوں کو اخلاقی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چاہے وہ آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے ہیں، چاہے وہ محمد کوٹ کا کوئی نشئی ہے۔ ٹھیک ہے، سب کو ضرورت ہے۔ تو ہم سب کچھ تو نہیں کر سکتے، لیکن سب کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس نیت سے ٹھیک کر سکتے ہیں کہ ہم اسلامی معاشرے کا ایک فعال کردار بن جائیں۔ تو یہ بہت بڑی نیت ہو جائے گی، بہت بڑی نیت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل نصیب فرما دیں، آمین۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں، ہم واقعہ کربلا کی بات کر رہے تھے محرم کی نسبت سے۔ اس میں بنیادی باتیں ہو چکی تھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو خوش نیتی سے، اچھی نیت سے کہ امت کو فائدہ ہوگا ولیعہد بنایا تھا، لیکن جو یزید تھا وہ فسق و فجور کا عادی ہو گیا، اور اس کے ان حرکتوں کو دیکھ کے اور اس طریقہ کار سے اختلاف کرتے ہوئے کہ کسی اپنے بیٹے کو ولی عہد نامزد کرنا، کچھ صحابہ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا، اور ان صحابہ کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور انہوں نے بیعت سے انکار کیا، اور جب ان کو کوفہ کے لوگوں نے دعوت دی کہ ہم آپ کے ساتھ آتے ہیں، تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اب خروج کر کے یزید کو حکومت سے ہٹا بھی دیا جائے اور مسلمانوں کو اس سے چھٹکارا دلوایا جائے۔ اس واقعہ سے یعنی واقعہ کربلا سے جو لوگ گمراہ ہوئے وہ بنیادی طور پہ کن چیزوں میں پھنسے کہ ایک گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وہ بن گیا، گستاخ بن گیا کہ انہوں نے یزید کو نامزد کیوں کیا ولی عہد کے طور پہ۔ ایک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو گستاخ بن گیا، اس نے کہا یزید تو ٹھیک تھا لیکن انہوں نے نعوذ باللہ بغاوت کی مسلمان حکمران کے خلاف، اور ایک نے تمام صحابہ کرام کو غلط کہنا شروع کر دیا کہ یہ دنیا دار لوگ تھے نعوذ باللہ، اور انہوں نے دنیا کی خاطر یہ جنگیں لڑی۔ تو جیسے ولید اور حضرت امام حسین یزید اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جنگ کو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو شہزادوں کی جنگ تھی، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بادشاہ تھے عام جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہزادے تھے؟ ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خروج کرنے کی وجوہات کیا تھیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یزید جو ہے وہ کس قسم کا آدمی تھا جس کی وجہ سے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قبول کرنے پر ایز بادشاہ تیار نہیں تھے۔ پھر ہم نے پچھلی دفعہ یہ بھی بات کی تھی کہ واقعہ کربلا ہر دور کے مسلمانوں کے لیے کسوٹی ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ آنے والی تمام انسانی نسلوں تک جا رہے ہیں، اب تک آتے رہے اور آگے بھی جاتے رہیں گے۔ اور اس کے اندر جس چیز کی آزمائش ہوتی ہے وہ آزمائش یہ چیز ہے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ
ان سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ ان سے اس لیے بغض رکھتا ہے کہ اس کو مجھ سے بغض ہے۔ تو اگر ہم ان واقعات کے اندر صحابہ کے ان واقعات کو بنیاد بناتے ہوئے صحابہ کے اندر ہم برائیاں نکالنا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کو چیلنج کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے صحابہ چھوڑے کہ یہ بقیہ لوگوں تک دین پہنچائیں گے، اور نعوذ باللہ جو آدمی ان کے اوپر گستاخی کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ اس قابل ہی نہیں تھے کہ بقیہ لوگوں تک دین پہنچاتے، تو اس طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے اس قسم کے ہر تاریخ واقعے میں، ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کا دفاع کس طرح کریں۔ اس میں ایک بنیادی اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کوئی کام دنیاوی مقصد سے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ دین کے سر بلندی کے لیے کرتے تھے۔ ان میں اجتہادی اختلاف ہوا، اجتہادی اختلاف کی وجہ سے انہوں نے جنگیں بھی کیں، لیکن وہ جنگیں اس اختلاف کی بنیاد پر تھیں کہ دین کے اندر کیا بات درست ہے کیا غلط ہے، یہ نہیں تھی کہ دنیا مجھے مل جائے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھنی، اس پہ تفصیلی بات پہلے ہو چکی ہے، آج ہم مختصر بات کر کے آگے نکلتے ہیں۔ تو کربلا میں یزید کے اقدام کو درست قرار دینے والے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید نے ٹھیک کیا تھا، اور نعوذ باللہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر بالواسطہ یا براہ راست یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ مسلمانوں کے خلیفہ یا امیر کے خلاف بغاوت کی تھی، جو کہ اسلامی رولز کے تحت غلط ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات جو جاننے کی وہ یہ ہے کہ جب کسی صحابی یا تابعی کے بیچ میں اختلاف ہوتا ہے تو ترجیح ہمیشہ صحابی کو دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، صحابی کے مقابلے میں تابعین جب بھی نہیں بولتے تھے، جب کسی صحابی کی بات آ جاتی تھی وہ چپ کر جایا کرتے تھے۔ تو اس کیس کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف صحابی تھے بلکہ اہل بیت میں سے تھے، اور یزید تو ایک تابعی تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شاید پیدا ہوا تھا، وہ تو ایک تابعی تھا۔ تو یزید کی بیعت سے اہل حق کو اس لیے انکار تھا کہ نمبر ایک کہ نماز جو اسلامی نظام ہے اس میں حکومت ایک قابل ترین شخص کا حق بنتی ہے۔ قابل ترین سے کیا مراد ہے کہ جو امور سلطنت کے اندر بھی ماہر ہو، اور اس سے پہلے یہ کہ وہ متقی ہو، تقوی والا ہو۔ تو متقی ہونا پہلی شرط ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ امور سلطنت میں ماہر ہو۔ تو اس وقت کے جو اہل رائے ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ایک جمہوری انتخاب ایک طرح سے ہوتا ہے، اور جمہوری اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں اہل رائے منتخب کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر آدمی کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تو کسی آدمی کا کسی امیر کے خاندان سے ہونا یہ اس بات کی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ ولی عہد وہ بنے گا۔ تو ایک تو یہ بات تھی کہ صحابہ نے کہا تھا کہ اس طریقہ کار کو نہیں بدلنا، تو اس لیے بڑے جید صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کے اوپر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا تھا، ان کو سمجھایا تھا کہ اس طریقے کو نہ بدلیں۔ لیکن ہم بات کر چکے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ مسلمانوں کی حکومت کو امن سے قائم رکھنے کے لیے ایک اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے، جس کے ساتھ کہ شام کی فوجیں بھی اس کی وفادار ہوں، کیونکہ کوفہ کی فوجیں جو تھیں، عراق کی فوجیں جو تھیں، وہ ریشہ دوانیوں کے شکار تھیں، وہ فتنہ بہت تھا۔ اور حجاز کی جو فوجیں تھیں وہ روحانی مرکز یقیناً تھا، لیکن وہاں پر اتنی قوت نہیں تھی۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا۔ لیکن اس بات کے علاوہ کہ ولی عہد کا طریقہ کیا ہونا چاہیے نامزد کرنے کا، یزید کا اتنا ذاتی کردار بھی مشکوک تھا، تو اس لیے بڑے صحابہ نے اس کی بیعت سے شروع میں انکار کیا۔ پھر یہ ہوا کہ یزید نے جو اس کی ٹوٹل حکومت تھی 3 سال 8 مہینے، اس میں اتنے بڑے بڑے ظلم کیے جس سے پتہ چلتا تھا کہ واقعی وہ فاسق تھا، اور اسلامی اقدار اور اسلامی شخصیات اس سے کوئی قلبی لگاؤ نہیں تھا۔ اسی بات کو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے۔ ہم نے ابھی تک جو بات کی وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح دل کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اس کو ولی عہد نامزد کیا تھا، اور صحابہ کرام نے جو اس کو ولی عہد کی نامزدگی سے انکار کیا تھا اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ان میں سے ایک تو یہی تھی کہ طریقہ کار درست نہیں تھا ان کے نزدیک، اور دوسری یہ تھی کہ کچھ کے نزدیک ولی جو یزید تھا وہ فاسق تھا، لیکن ہر ایک کو یہ بات معلوم نہیں تھی، بڑے جید صحابہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی شروع میں اس کی اس فسق کے قائل نہیں تھے۔
تو یزید نے جو ان 3 سالوں کے اندر بڑے بڑے مظالم کیے، ان میں سب سے پہلا واقعہ کربلا کا تھا، جس میں سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو وصیت کی تھی کہ اہل عراق جو ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تمہارے مقابلے میں لے کر آئیں گے، لیکن اگر تم ان پر قابو پالو تو ان سے نرمی کا برتاؤ کرنا۔ تو یہ وصیت تھی ان کی۔ لیکن ولید نے ابن زیاد کو جب بھیجا کوفہ کی طرف، نرمی کرنے کی کوئی نصیحت نہیں کی۔ اگر اس نے حکم دیا ہوتا نرمی کرنے کا تو ابن زیاد کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتا۔ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے ساتھیوں کو خون میں نہلایا گیا، اور جس طرح ان کے گھر کی خواتین کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھیں، ان کو قید کر کے شام روانہ کیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے دل میں اہل بیت کی کوئی عظمت اور وقت نہیں تھی۔ تب اس کے اپنے دل میں تو نہیں تھی، ٹھیک، عجیب قسم کا مسلمان تھا جس کے دل میں یہ محبت بھی نہیں تھی، اور ساتھ ساتھ یزید نے بھی اس کو کوئی نصیحت نہیں کی۔ اگر یزید کے دل میں بھی ان عظیم ہستیوں کی کوئی اہمیت ہوتی، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نسبی تعلق تھا اس کی کوئی اہمیت ہوتی، تو اگر اس کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نصیحت نہ بھی کی ہوتی تب بھی وہ کہتا کہ دیکھنا کہ ان کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، اس طرح ان کے ساتھ ڈیل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کا سلوک کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ ابن زیاد کو یا تو یزید نے یہ کہا تھا کہ تم ان کو چھوڑنا نہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ہم بہت اچھا گمان رکھیں کہ یزید نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، یزید نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ نرمی کا بندوبست کرو، تو اگر یزید یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ نرمی کا خیال رکھنا، تو اس کا مطلب یہ کہ یزید کے اپنے دل میں بھی ان لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تو ابن زیاد نے اس واقعے میں ہم دیکھیں، اگر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے اوپر جس طرح کا ظلم کیا، اور جس طرح ان کو شہید کیا، اور جس طرح ان کو شام کی طرف روانہ کیا، مطلب بہت ہی بے پردگی کی حالت میں بری طرح سے ان کے اوپر ظلم کرتے ہوئے، تو یہ ایسا رویہ تھا جو کوئی کافر جنگجو بادشاہ ان اصحاب کے ساتھ کرتا، کہ اس کے دل میں ان کی کوئی اہمیت نہ ہوتی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ میں اس وقت ابن زیاد کو کافر نہیں کہہ رہا، لیکن اس کا رویہ یہی تھا، ٹھیک ہے۔ کفر کا تعلق تو دل سے ہے نا، ایمان اور کفر کا، تو اوپر سے تو اس نے کبھی کفر کا اظہار نہیں کیا، لیکن اس کا رویہ وہی تھا، یعنی اس کے دل میں ایمان کی اتنی محبت نہیں تھی کہ اس کو ایمان ہوگا کہ وہ اہل بیت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ چل سکتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ یزید نے بھی اس پر ناراض ہو کر ابن زیاد کو کوئی سزا نہیں دی، ٹھیک ہے۔ سزا نہیں دی تو کیا مطلب ہوا کہ یزید نے اس کی اس بات کو ایک طرح سے قبول کر لیا۔ تو کسی کو اگر اہل بیت سے محبت ہو، جس طرح کے بعد میں یزید شو کیا کرتا تھا، ظاہر کیا کرتا تھا، تو اگر اس کو واقعی اتنی محبت ہوتی تو اس نے چھوڑنا تھا اپنے زیاد کو، کہ تم نے میرے حکم کے بغیر کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ ان کو تم نے شہید کر دینا اور اس حال میں بھیجنا ہے میرے پاس، ان کا سر بھیجنا ہے میرے پاس۔ ان ساری باتوں سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ ہوا سب کچھ یزید کے ایما پر ہی تھا۔ اگر اس نے حکم نہیں بھی دیا تھا تو ابن زیاد کو کچھ اشاروں سے یہ بات معلوم تھی کہ یزید جو ہے ان باتوں کا انتظار کر رہا ہے اور ان باتوں کی طرف سے وہ خوش ہوگا۔ پھر اس کے بعد کربلا کے بعد مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پہ جو حملے ہوئے، یہ بھی اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ کسی عام بادشاہ کی طرح یزید کو صرف اپنی بادشاہت کے مستحکم کرنے کی فکر تھی، اس کو دین، اسلام اور ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دیکھیں، ایک بات سمجھیں کہ اسلام ایک دین بھی ہے اور اسلام ایک آئیڈینٹی بھی ہے، نیشنل آئیڈینٹی بھی ہے۔ تو اگر ایک آدمی اسلام کی کسی بھی حکم پر عمل نہ کرے اور پیور دنیا دار ہو، اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہوں، تو مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کام نہیں کر رہے، بلکہ مسلمانوں کی جو ایک ریلیجس آئیڈینٹی ہے نا، ایک شناخت ہے، اس کا نام لے کر وہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ تو یزید نے بالکل ایسا ہی کیا تھا، اور ہمیں ان واقعات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ظلم کا اس نے ہتھیار استعمال کیا تھا تاکہ لوگ اس کی مخالفت سے خوف زدہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ظلم تھا، اس نے خوف پیدا کرنا تھا، اور خوف پھیلانے کے لیے اس نے اہل بیت، صحابہ رضوان اللہ علیہم،
ان کی عزتوں کو اور تقدس کو بھی پامال کیا، تاکہ لوگوں کے حوصلے بالکل ٹوٹ جائیں کہ اگر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تو ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ تو واقعہ کربلا کے بعد واقعہ ہرہ اور پھر مکہ مکرمہ کے اوپر جو حملے ہوئے وہ اسی بات کو ثابت کرتے ہیں۔ واقعہ ہرہ یہ تھا کہ یزید کا مدینہ منورہ کو تخت و تاراج کر دینا۔ اس میں یہ تھا کہ ہرہ کے مقام پہ یزید کی جو فوجیں تھیں وہ ٹھہری تھیں، اس لیے اس کو واقعہ ہرہ کہتے ہیں اس جنگ کو۔ اور اس کا پس منظر کیا ہے کہ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا ہوا تو مسلمانوں کے روحانی مرکز مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو شدید رنج پہنچا۔ تو مدینہ منورہ سے ایک وفد یزید کے پاس گیا حالات کی تحقیق کرنے کے لیے کہ اس نے کیسے امام حسین کو شہید کر دیا۔ تو اس وفد کی اس نے بڑی خدمت کی، اس کو بڑا کھلایا پلایا، سب کچھ کیا، لیکن وہ وقت مطمئن نہیں ہو پایا یزید کے حالات دیکھ کے۔ اس نے واپس آ کر اہل مدینہ کو بتایا کہ وہ تو بڑا فاسق و فاجر آدمی، بڑے گناہوں میں ملوث ہے۔ تو اہل مدینہ تو پہلے ہی واقعہ کربلا پہ غمگین تھے، چنانچہ ان خبروں کے ملنے پر انہوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا۔ یزید نے جب یہ سنا تو اس کو بڑا غصہ آیا، کیونکہ وہ بالکل ایک دنیا دار بادشاہ کی طرح تھا۔ اس نے بالکل خیال نہیں کیا کہ یہ اہل مدینہ ہے، یہاں پہ صحابہ کرام ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک یہاں پر ہے، میں اس مسئلے کو کسی سیاسی طور پہ حل کر لوں۔ اس نے مسلم بن عقبہ کے اس میں قیادت میں ایک فوج روانہ کی۔ 63 ہجری میں فوج کشی ہوئی اور اس نے یہ حکم دیا مسلم بن عقبہ کو کہ اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دینا کہ وہ اس میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ 3 دن کے بعد اگر اطاعت قبول نہ کریں تو جنگ کرنا، جنگ میں کامیابی کی صورت میں 3 روز تک قتل عام جاری رکھنا، مال و اسباب لوٹنا، اور علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اس واقعے میں صحابہ کرام کو بھی نہ بخشا گیا، ان کو خوب لوٹ مار کی گئی۔ اور اب ہم اس میں کچھ واقعات دیکھتے ہیں جس میں پتہ چلے کہ روضہ مبارک کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ تو ایک روایت کے اندر ہے کہ اس وقت مسجد نبوی میں حضرت سعید بن مسیب بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے، موجود تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان کی آواز شروع ہو جاتی۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا میں خبر شریف سے اذان کی آواز سنتا تھا، پھر اقامت بھی ہوتی تھی اور میں اسی اقامت سے نماز پڑھتا تھا۔ ان دنوں مسجد نبوی میں میرے سوا کوئی اور نہیں ہوتا تھا۔ یعنی جب شامی فوجوں نے حملہ کیا اور لوٹ مار شروع کی اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا تو صحابہ کرام کو بھی شہید کیا اور تابعین کو بھی شہید کیا، ہزاروں سینکڑوں لوگ اس نے وہاں پہ قتل کر دیے۔ تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں مقید ہو گئے، گھروں میں بھی لوٹ مار ہو گئی، اس کی آگے روایت آتی ہے اتنا۔ تو مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوا کرتی تھی، تو وہاں پر بھی انہوں نے یہ بے حرمتی کی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں تو کچھ حصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ منورہ پہنچا تو اونٹ کو آپ کی خدمت میں لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال تم 1 اوقیہ سونا اور مزید 1 قیرات تول کر ان کو دے دو، یعنی جابر رضی اللہ عنہ کو۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیرات سے زائد سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عنایت فرمایا، یہ میرے مرنے تک میرے پاس رہے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسے اپنی جیب میں یا تھیلی میں رکھتا تھا اور وہ میرے پاس ہی موجود رہا یہاں تک کہ ہرہ کی لڑائی کے دن جب اہل شام آئے تو ہمارے ہاں سے لوٹے ہوئے مال میں اسے بھی لوٹ کر لے گئے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ صحابہ کرام کے گھر بھی لوٹے اور صحابہ کرام کو شہید بھی کیا۔ یزید کا یہ لشکر اس کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی تھے اس وقت زندہ، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی لیکن ابھی اپنی خلافت کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، وہ تو بس چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا یزید کی بیعت نہیں کی کیونکہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، تو مکہ مکرمہ چلے گئے، بس اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ تو مسلم بن عقبہ جو اس لشکر کا سردار تھا، جرنیل تھا، وہ رستے میں مر گیا اور پھر یہ فوج حسین بن نبیر کی قیادت میں مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ آور ہوئی اور اس نے ایک دن وہاں پر اس کا محاصرہ، جنگ ہوئی ایک دن، پھر اس کا محاصرہ کر لیا اور پھر ایک پہاڑی کے اوپر سے اس نے سنگ باری شروع کر دی۔ تو اسی عرصے میں جب یہ سنگ باری کر رہی تھی فوج، تقریباً 1 مہینے کا محاصرہ تھا یہ، اس میں یزید کی موت ہو گئی۔ یزید کی موت پہ حسین بن نمرہ جو تھا وہ اپنی فوج لے کے واپس چلا گیا۔ تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اوپر جو حملہ تھا وہ یزید کے ایما کے اوپر تھا، یزید کے لیے ہی تھا، اور اس کی موت کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ یزید نے بس ایک دنیا دار بادشاہ کی طرح حکومت کی، اس کے دل میں نہ اہل بیت کی کوئی وقت تھی، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کی کوئی وقت تھی، نہ حرمین شریفین کی کوئی وقت تھی۔ ایک
یہ بلازری نے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یزید سے ایک مکالمہ نقل کیا، جس میں یزید نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اللہ مجھے اور آپ کو بدلہ دے، واللہ حسین کا نقصان جتنا بھاری آپ کے لیے ہے اتنا ہی میرے لیے بھی ہے، ان کی شہادت سے جتنی اذیت آپ کو ہوئی اتنی ہی مجھ کو بھی ہوئی، اگر ان کا معاملہ میرے سپرد ہوتا اور میں دیکھتا کہ ان کی موت کو اپنی انگلیاں کاٹ کر اپنی آنکھیں دیکھ کر بھی ٹال سکتا ہوں تو بلا مبالغہ دونوں ہی ان کے لیے قربان کر دیتا۔ ایک طرف تو وہ یہ بات کر رہا ہے، آگے کیا جملہ کہتا ہے، اگرچہ انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی اور خونی رشتے کو ٹھکرایا تھا۔ تو کہاں تو یہ بات کر رہا ہے اپنی انگلیاں کٹوا دیتا، آنکھیں دے دیتا، اور کہاں یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بغاوت کی تھی، انہوں نے زیادتی کی تھی۔ تو جس کے دل میں اتنی محبت ہو کہ اس کی خاطر اپنی انگلیاں اور آنکھیں کٹوا دے، تو وہ کبھی ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ کہے کہ جی زیادتی تو اسی نے کی تھی میرے ساتھ نا؟ تو محبت کے اس میں تو ایسا نہیں ہوتا، عقیدت کے اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا، تو انہیں کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، تو یہ اس نے مکاری کی تھی۔ اس نے مزید کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا، محمد بن حنفیہ سے جو کزن تھے، جن کے بھائی تھے سوتیلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے، کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم عوام کو کے سامنے حسین رضی اللہ عنہ پر تنقید کرتے ہیں، لیکن واللہ یہ اس لیے نہیں کہ عوام میں حضرت علی کے خاندان کی عزت و حرمت کو نقصان پہنچے، بلکہ ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت اور خلافت میں ہم کسی کو حریف برداشت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آخری جملے پہ بھی غور کریں۔ یزید کے اس کلام سے اس کے اندر جو تضادات ہیں اس کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر افسوس کرتا ہے، دوسری طرف اس کا الزام بھی انہی کے اوپر ڈالتا ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں میں تو مجبور ہو کہ میں نے یہ کام کر دیا، اللہ معاف فرمائے، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ ہم جو ان کی برائی کرتے ہیں وہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ مطلب ہمیں کوئی ان سے مخاصمت ہے، بلکہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک میسج مل جائے کہ جی حکومت کے معاملے میں ہم کسی حریف کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہی تو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایک دنیاوی دار بادشاہ کی طرح حکومت کی، اور اس نے صحابہ کرام کو شہید کر کے، اہل بیت کو شہید کر کے یہ پیغام دینا چاہا کہ جب میں ان کو نہیں چھوڑ رہا تو میں کسی اور کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کوئی مجھ سے بغاوت نہ کرے، کوئی مجھ سے حکومت لینے کی کوشش نہ کرے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ کربلا، ہرہ اور مکہ مکرمہ پر فوج کشی یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اپنی امارت بچانے کے لیے یزید نے کسی دنیا دار فاسق بادشاہ کی طرح خوف کے حربے کو استعمال کیا، اور اس خوف کو پھیلانے کے لیے اس نے کسی اسلامی تقدس کا خیال نہیں کیا، کسی چیز کا نہیں کیا۔ جب اہل بیت کا نہیں کیا، صحابہ کرام کا نہیں کیا، حرمین شریف کا نہیں کیا، تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کے دل میں کوئی عقیدت یا محبت تھی اسلامی شاعر کے لیے؟ اس نے اہل بیت سے، صحابہ رضوان اللہ علیہم سے، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے اس طرح کا سلوک کیا جیسے کوئی بھی دنیا دار بادشاہ کرتا، خواہ مسلم ہوتا خواہ کافر ہوتا۔ اب یہاں پہ کافر نہیں کہہ رہے کیونکہ علماء نے اسے منع فرمایا، کوئی ثبوت نہیں اس کے کفر کا، لیکن بالکل دنیا دار آدمی تھا۔ تو حکومت کے معاملے میں دل کا اتنا سخت ہونا کہ آدمی اس طرح کے کام کر لے کہ مکہ مکرمہ پہ حملہ کر دے، مدینہ منورہ پہ حملہ کر دے، صحابہ کرام کے گھر لوٹ لے، ان کو شہید کر دے، اہل بیت کو شہید کر دے، تو بعد میں تو اس نے ان سے اچھا سلوک اس لیے کیا تھا نا تاکہ اس کے خلاف جو بغاوت ہو رہی اس کو روکا جا سکے، لوگوں کے جو لوگ اس کے خلاف ہوتے جا رہے اس کو روکنے کے لیے اہل بیت سے اس نے اچھا سلوک شروع کر دیا تھا۔ تو دل کا اتنا سخت ہونا کہ آدمی اتنے بڑے بڑے کام کر لے صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے، یہ اس بات کی بہت قوی علامت ہے کہ یزید ایک نفس پرست آدمی تھا۔ دیکھیں، اگر کسی کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھوڑی سی محبت بھی ہوتی نا، تو وہ ان کی نسبتوں کا خیال رکھتا، وہ ان کی نسبتوں کے سامنے حکومت کو چھوڑ دیتا، کہتے میں نے ایسی حکومت کا کیا کرنا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کے اوپر، مدینہ منورہ کے اوپر، اہل بیت کے اوپر، ان کے صحابہ کے اوپر، خانہ کعبہ کے اوپر زکا ہے، ایسی حکومت کا میں نے کیا کرنا ہے۔ تو مجھ جیسے اور آپ جیسے جو گناہ گار مسلمان ہیں وہ بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو یزید تو تابعین کے دور میں تھا، صحابہ کے دور میں تھا، اس کے دل کی کیا حالت ہوگی، اس نے یہ سب کچھ گوارا کر لیا اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ حکومت کتنی ملی؟ 3 سال کچھ مہینے اوپر، اس کے لیے اس نے اپنی آخرت تباہ کر لی، دنیا کے اندر ہمیشہ لوگ اس کو برا بھلا کہتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی اور محبت نصیب فرمائے، اور یہ جو تاریخ کے سیاہ باب ہیں ان سے صحیح ہم کو روشن سبق نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ تو تمام لوگ جو ہیں آج کیونکہ محرم بھی ختم ہو رہا ہے، تو ہمارے اس کورس کے بعد، اس سیشن کے بعد 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے تمام اہل بیت کو اور تمام صحابہ کرام کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔
یہ ہماری ان سے محبت کی ایک نشانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سیرت نبی میں اصحاب کہف کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن شریف کے اندر ذریعے بتایا تھا، اس میں جو ہمیں سبق ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر قسم کی مشکل میں، ہر قسم کے خطرے پر ایمان کے اوپر قائم رہنا، اللہ تعالیٰ کی مدد اور حکمت پر یقین رکھنا، یہ ایک مسلمان کا کام ہے، ایک ایمان والے کا کام ہے۔ کسی بھی مشکل میں صرف یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز پہ راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے جان دینے پہ راضی ہیں، اللہ تعالیٰ میرے چھپ جانے پہ راضی ہیں، اللہ تعالیٰ میرے کس کام پر راضی ہیں، بس اس میں پھر اس پر عمل کر گزریں اور توکل کریں اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کوئی آسانی کی صورت پیدا فرما دیں گے۔ پھر چاہے آسانی آئے چاہے مشکل آئے، آدمی اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رضا سمجھ کے قبول کر لے۔ دیکھیں انبیاء وہ بھی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا اور ان کو آروں سے کاٹ دیا گیا، تو وہ بھی اللہ کے محبوب تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے جن کو بادشاہت ملی اور انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ دین کی تبلیغ کی، ان سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں وہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح راضی ہوتے ہیں، ہمیں آسانی دے کے، ہمیں مشکل دے کے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہنا ہے، لیکن ہمیں دعا آسانی کی کرنی ہے، دعا ہمیشہ آسانی کی کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ دعویٰ کر دیں کہ مشکل میں بھی راضی رہیں گے تو اس کی یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ توکل کے ساتھ مشکل سے بچنے کی پوری کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جیسے ہم نے کہا نا کہ اپنی پہلوانی نہیں دکھانی، عاجزی دکھانی ہے، تو شرعی تقاضوں کے اندر جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو مشکل حالات سے بچائیں۔ جیسے اصحاب کہف نے غار ڈھونڈ کر ظالم بادشاہ سے بچنے کی کوشش کی تھی، اور مشکل وقت میں اتحاد اور اجتماعیت قائم رکھیں۔ یہ جو جتنے بھی لوگ تھے اصحاب کہف، یہ مل گئے تھے، بہت کم تھے لیکن ایک دوسرے کے لیے سہارا بن گئے، تاکہ جو کفر ہے، جو تو ہمیں ظلم ہونے والا ہے کفر کی وجہ سے، اس میں ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث بنے اور باطل کا مل کر مقابلہ کریں۔ ہر حال میں توحید پر قائم رہنا چاہیے، اس کی خاطر چاہے ہم کو اپنی پوری دنیا قربان کر دینی پڑے۔ یہ جو اصحاب کہف تھے، یہ وہاں پہ سرداروں کی اولاد تھے، بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، تو انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا کہ توحید سے نہ ہٹنا پڑے۔ انہوں نے ظاہر میں بھی نہیں کہا کہ بادشاہ ہم تمہاری بات پہ عمل کر لیتے ہیں، تو ذہن میں یہ آ جاتا چلو کوئی بات نہیں، اوپر سے کہتے رہیں گے، اندر سے ہم دین اسلام پر ہی رہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہی رہیں گے، تو اس طرح اپنی ہمیں جو آسائشیں ہیں دنیاوی وہ بھی ملتی رہیں گی اور دین بھی بچا رہے گا۔ نہیں، انہوں نے ظاہری طور پہ بھی اپنے دین کے اوپر آنچ نہ آنے دی اور اپنی ساری دنیاوی آسائشیں قربان کر دیں۔ تو کیا ہوا؟ تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا اتنے مقبول ہو گئے کہ ان کے کتے کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی کی علامت ہے کہ ان کا کیا مقام ہوگا جن کے کتے کا ذکر بھی قرآن کے اندر آ گیا۔ کفر اور ظلم کے خلاف اگر خروج ممکن نہ بھی ہو، تب بھی اس کو قبول کر کے اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ جیسے بھی ہم نے کہا نا کہ اصحاب کہف نے اس نظام کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، اس کی خاطر تمام دنیاوی قربانیاں دے دیں۔ ٹھیک ہے، وہ اس بادشاہ کو ہٹا نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے نظام کا حصہ بھی نہیں بنے۔ پھر ایک اور بات پتہ چلتی، جیسے 300 سال تک یہ لوگ سوتے رہے اور زندہ رہے، کچھ کھایا پیا بھی نہیں، تو سائنس کی ساری تھیریز یہاں فیل ہو جاتی ہیں کہ کیسے ممکن ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سائنس بس ایک حد تک ہی ہے، ہر چیز کو سائنس پہ ہم پرکھ نہیں سکتے، سائنس خدا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جو سائنس میں یہ بات نہیں، سائنس میں وہ بات نہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ کر سکتے ہیں جو سائنس میں ممکن نہیں ہوگا۔ سائنس تو چل رہی ہے فزیکل لاز کے تحت، جو قوانین جن کے تحت کائنات چل رہی ہے، ان قوانین کو سائنس معلوم کر کے اس لحاظ سے چیزوں کو ایکسپلین کرتی ہے۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ اس قانون کو ہی بدل دیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی رات میں آسمانوں کی سیر کروا کے واپس لے آئیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمام قوانین بدل دی۔ اب سائنس تو اس میں گونگی رہ گئی نا، اندھی ہوگی، بہری ہوگی۔ تو یاد رکھیں سائنس کو کبھی دین کے مقابلے میں لا کے نہیں کھڑا کرنا، ہاں دین کو سمجھنے کے لیے استعمال کرنا ہے، لیکن جہاں پر کوئی ایسی بات آ جائے جہاں سائنس اندھی بہری گونگی ہو جائے، وہاں دین کی مخالفت نہیں کرنی، بلکہ سائنس کا محدود ہونا سمجھنا ہے۔ اپنے علم اور صلاحیتوں پر ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سائنس ہمارا علم اور صلاحیتیں ہی ہے نا، اسی کے ذریعے آئی ہے نا، تو ہم بس یہ جان لیں کہ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے ہم پر کھولا ہے، ہمارے عمل کے لیے دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ سے بھی وہ کافی ہے، لیکن وہ علم اتنا نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر سکیں۔
اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے ان مضامین کو سمجھنے کے لیے، ان پر عمل کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، اللہم غشنا برحمتک وجنبنا عذابک، وصلی اللہ علی النبی الامی، آمین۔